37ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، لیکن گزشتہ روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ عمرے پہ تو چلے گئے، لیکن وہ لیٹر لکھ کے چلے گئے جس میں انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز حسن کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ آگے مزید چلتی رہے گی، اور کچھ اور جسٹس تھے انہوں نے بھی اس تقریب میں کل کی شرکت نہیں کی، تو لگ تو رہا ہے کہ دو گروپ بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ان کی لڑائی آگے بھی چلتی رہے گی۔ دیکھیں، پارلیمنٹ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی مناسب انتخاب ہے، اور اگر جوڈیشری کے اس پہلو کو کہ جو ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور ان خطوط میں ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گلی محلے میں بھی جب دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس شرمناک گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا۔ وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں۔ کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے، ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا۔ ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں چھوٹا سلسلہ شروع ہوا ہے جماعت کی قیادت کی جانب سے، ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے۔ ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم بھی ہیں، تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے۔ اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے، تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور میں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے، ذرا بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے
کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے. اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں. تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. جی جی جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ حکم ایسا آ گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر آئینی بینچز نہیں بن پا رہے، جوڈیشل کونسل نہیں بن پا رہی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بتائیے گا صوبوں میں آئینی بینچز کب بن رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام شروع کر دیتے ہیں. 26ویں ترمیم جو ہے اسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے. اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ودن 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے.